السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صدقۃ الفطر جو ہے وہ عید کے قریب اس سے متعلق بہت سارے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ سب سے اہم مسئلہ کہ صدقۃ الفطر واجب کس شخص پر ہے، اس کی ادائیگی کیسے شخص کو کرنی چاہیے، اس کا مصرف کون ہے، اور اسی طرح آیا صدقۃ الفطر سید اور سادات حضرات کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، اور اس سے متعلق بے شمار مسائل جو وقتاً فوقتاً ہم سے پوچھے جاتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے صدقۃ الفطر کے وجوب کا، تو صدقۃ الفطر واجب ایسے شخص پر ہے کہ جو صاحب نصاب ہو۔ جس شخص پر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہے اس پر تو صدقۃ الفطر سرے سے واجب ہے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کے پاس مطلب یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد اشیاء جو زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوتی، صدقۃ الفطر کے نصاب میں شامل ہوتی ہیں، تو ضرورت سے زائد سامان جو پورا سال استعمال نہیں ہوتا، فرض کریں کہ گھر میں 2 فریج ہیں، پورا سال استعمال نہیں ہوتا، اسی طرح استعمال کی اشیاء جو ہیں، یا کوئی اسی طرح آپ کے گھر میں برتن پڑے ہوں، کپڑے پڑے ہوں، یا کوئی ایسی اشیاء جو پورا سال استعمال نہیں ہوتی، وہ ضرورت سے زائد ہے، تو ان کی مالیت ملانے کے بعد اور دیگر اموال زکوٰۃ کے ساتھ، سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت کے ساتھ، اگر کوئی شخص 52.5 تولہ چاندی کی ملکیت کو پہنچ جائے تو ایسے شخص پر صدقۃ الفطر جو ہے وہ واجب ہو جائے گا۔ اب آپ نے صدقۃ الفطر دینا کیسے شخص کو ہے؟ ایسے شخص کو دینا ہے جو مستحق زکوٰۃ ہو۔ مستحق زکوٰۃ کی تشریح جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ شخص سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور اسی طرح ضرورت سے زائد اشیاء ملانے کے بعد 52.5 تولہ چاندی کا جو ہے مالک نہ ہو، تو ایسے شخص کو آپ صدقۃ الفطر کی رقم دے سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ شخص جو ہے وہ اسی طرح سید اور سادات میں سے نہ ہو، یعنی کہ آل عقیل، آل جعفر، اسی طرح حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے، یا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے نہ ہو، تو ایسے شخص کو آپ جو ہے وہ صدقۃ الفطر دے سکتے ہیں۔ باقی سادات کو آپ صدقۃ الفطر کیوں نہیں دے سکتے؟ اس کی جو مین وجہ وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم شریف میں حدیث مروی ہے کہ میری آل اولاد کے لیے صدقہ کا جو استعمال ہے وہ شرعاً حلال نہیں ہے، واضح حدیث موجود ہے۔ اور دوسری حدیث جس میں حضرت زید بن ارقم ایک لمبا واقعہ بیان کرتے ہیں غدیر ہم کے لحاظ سے، اور آخر میں واضح طور پر یہ فرماتے ہیں کہ آل عقیل، آل جعفر، اسی طرح حضرت علی اور سید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو اولاد ہے، اور آخر میں سیدنا ابن عباس، یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق خاندان ہے بنو ہاشم، ان کو صدقۃ الفطر، زکوٰۃ یا فدیے کی رقم جو ہے وہ آپ نہیں دے سکتے۔ تو یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسرا یہ ہے کہ صدقۃ الفطر آپ نے نکالنا کب ہے؟ آیا آپ رمضان سے پہلے بھی نکال سکتے ہیں یا روزوں کے مطلب عید کے دن نکالنا ہے؟ تو رمضان المبارک کے اندر بھی آپ صدقۃ الفطر کی رقم نکال سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ اس کو پہلے نکال دیا جائے، چونکہ ضرورت مند جو ہے وہ اپنی حاجت جو ہے وہ پوری کر لے۔ اب صدقۃ الفطر کن کن اشیاء میں کس حساب سے ہوتا ہے؟ فرض کریں کہ گندم 2 کلو، اسی طرح جو ہے، کشمش ہے اور کھجور ہے، ان میں احتیاطاً 4 کلو کا جو اعتبار ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اس دفعہ جو راولپنڈی یا اس کے جو مضافات ہیں، ان میں جو صدقۃ الفطر کی مقدار متعین کی گئی ہے، 2 کلو گندم کی جو ہے وہ قریب 150 کے متعین کی گئی ہے، کشمش کی جو ہے وہ 2000 ہے، کھجور کی جو ہے 1200 ہے، اور جو کی جو ہے وہ 240 جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے۔ اب صدقۃ الفطر کی جو رقم ہے وہ آپ ایک یا ایک سے زائد بندوں کو دے سکتے ہیں۔ فرض کریں کہ کشمش کے لحاظ سے آپ نے نکالی اور آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ 500 4 مستحقین کے اندر تقسیم کر دوں، ایک بندے کا صدقۃ الفطر ایک سے زائد بندوں کے اندر تقسیم کرنا شرعاً درست ہے۔ اسی طرح ایک سے زائد بندوں کا صدقۃ الفطر ایک شخص کو دینا یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی شرعاً حرج نہیں ہے۔ پھر صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ کے اندر کچھ بنیادی فرق بھی ہیں۔ زکوٰۃ کے اندر آپ جب صاحب نصاب بنتے ہیں تو آپ کے مال کے اوپر 1 سال کا گزرنا ضروری ہے۔
سال ٹو سال جو ہے وہ آپ پر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. لیکن صدقۃ الفطر میں سال مال پر گزرنا ضروری نہیں ہے. ایام میں عید کے اندر اگر آپ مالدار ہیں تو آپ پر صدقۃ الفطر جو ہے واجب ہو جائے گا. تو یہ اس سے متعلق بہت ہی مشہور ترین مسائل تھے. انشاءاللہ مزید بھی مسائل پر روشنی ڈالیں گے. جزاک اللہ خیرہ.